الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا صدق الله العظيم. محترم سامعین کرام، اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بے شمار اوصاف اور صفات اور بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، اور ان تمام اوصاف اور صفات کو آپ دیکھیں تو کامل سے کامل تر کی طرف بڑھتی ہیں، خوب سے خوب تر کی طرف آگے بڑھتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا حسن و جمال، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی عقل اور تدبر، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت اور صورت، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی شجاعت اور بہادری، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی جود و سخا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا حسب اور نسب، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا قبیلہ اور کنبہ، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے اولاد و ازواج، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے اصحاب اور احباب، یعنی غرض آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کے جس پہلو کو بھی آپ اٹھا کر دیکھ لیں وہ کامل سے کامل کر کی طرف بڑھتا ہوا چلا جاتا ہے۔ ان مختلف صفات میں، ان مختلف نعمتوں میں ایک بہت بڑی نعمت اللہ تبارک و تعالی نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو عطا فرمائی، اور وہ ہے شان عبدیت۔ یعنی آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے زندگی کے ہر گوشے میں اور زندگی کے ہر موڑ پر اتنے زیادہ صفات سے متصف ہونے کے بعد کبھی بھی شان عبدیت کے دامن کو نہیں چھوڑا، اور ہمیشہ اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ بنا کر زندگی گزاری۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک بہت بڑی صفت ہے۔ عبد کسے کہتے ہیں؟ بندہ کسے کہتے ہیں؟ بندہ کہتے ہیں العبد الذی یرضی بما یفعلہ الرب، کہ بندہ اسے کہتے ہیں جو اپنے رب، اپنے پروردگار، اپنے مالک اور خالق کے تمام اعمال پر، اپنے خالق اور مالک کے ایک ایک ادا کے اوپر راضی ہو جائے، ایک ایک حکم کو اپنانے والا بن جائے۔ ایسے بندے کو بندہ اور ایسے بندے کو عبد کہا جاتا ہے۔ یعنی چوں چرا نہ کرے، اللہ کے ہر حکم کو اپنی زندگی میں محض لانے کی فکر کرے۔ اور یہ شان عبدیت کتنی اونچی اور بلند ہے، یہ اس وقت انسان کی زندگی میں آتی ہے جب اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔ جس بندے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات کے متعلق، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت اور کبریائی کے متعلق جتنی عظمت، جتنی معرفت، جتنا علم ہوتا ہے، اس بندے کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتنی ہی خشیت اور تقویٰ ہوتا ہے، اتنی ہی عبدیت اس کی زندگی میں ٹپکتی ہوئی نظر آتی ہے۔ کیا فرمایا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ فرماتے ہیں انی اعلم بکم باللہ واتقاکم، فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات کے متعلق سب سے زیادہ معرفت تم میں سے مجھے حاصل ہے، سب سے زیادہ علم تم میں سے مجھے حاصل ہے، اور اسی معرفت کے سبب سے، اسی علم کے سبب سے سب سے زیادہ تقویٰ، سب سے زیادہ خشیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے عطا فرمائی ہے۔ اور کیسا تقویٰ، کیسے خشیت؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں انا آکل کما یاکل العبد،
میں اس طرح بیٹھ کر کھاتا ہوں جس طرح کہ غلام بیٹھ کر کھاتا ہے. یعنی اس قدر صفات سے متصف ہونے کے باوجود آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک ادنا سا بندہ شمار فرماتے ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہونے کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ کی محبت اور عشق کی وجہ سے رات رات بھر قیام کرتے، رات رات بھر نمازوں کے اندر گزارتے، اس قدر نمازیں پڑھتے، اس قدر قرآن کریم کی نمازوں کے اندر تلاوت فرماتے تھے کہ پائے مبارک کے اوپر ورم آ جاتا تھا. ساری رات گزرنے کے بعد اس جہد و مجاہدے کے ساتھ عبادت کرنے کے باوجود آپ علیہ الصلوۃ والسلام یوں فرماتے ہیں ما عبدناک حق عبادتک، اے رب العالمین تیری عبادت کا جس طرح کا حق تھا اتنی عبادت کرنے کے باوجود بھی وہ حق ہم سے ادا نہیں ہو سکا. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دل میں اللہ کی خشیت، اللہ کا تقوی، اللہ کی عظمت و کبریائی اور اللہ کی ذات و صفات، اللہ کی عالی شان ذات کے بارے میں معرفت اور علم حاصل تھا. اور جب کسی کی زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت حاصل نہ ہو، اللہ کی ذات و صفات، اس کی عظمت و کبریائی کے متعلق علم حاصل نہ ہو، تو اپنے تھوڑے سے عمل پر بہت خوش ہوتا ہے کہ میں نے تو بہت کچھ عمل کر لیا، میں تو اب جنتی ہو گیا اور میرے لیے جنت پکی ہو گئی. علماء فرماتے ہیں کہ ایسے شخص کی مثال اس چمار کسی ہے، اس غریب آدمی کسی ہیں جو اپنی جھوپڑی کا ایک پرانا اور بوسیدہ بانس اس وجہ سے نکال کر لے کر جاتا ہے کہ اسے معلوم ہوا ہے کہ کسی علاقے میں بادشاہ کا شاہی محل تیار ہو رہا ہے، شاہی محل کی تعمیر چل رہی ہے، اور وہ یہ سوچتا ہے کہ اس شاہی محل کے اندر میرا بھی کچھ حصہ لگنا چاہیے. وہ اپنی جھوپڑی سے ایک پرانا اور بوسیدہ ایک سڑا ہوا بانس نکال کر بادشاہ کے محل کی تعمیر کی طرف چلتا ہے اس نیت سے کہ بادشاہ کے محل میں میرا بھی حصہ لگ جائے گا. وہ اپنے آپ میں، اپنے ذوق اور اپنے گمان میں بڑا خوش ہوتا ہے، میں نے بڑی محنتوں سے بانس کمایا تھا، بڑی محنتوں سے اس بانس کو حاصل کیا تھا، آج میں شاہی محل میں اپنا حصہ ڈالوں گا اور میری واہ واہ ہوگی. وہ اپنے ذوق کے اندر بادشاہ کے محل کی طرف جاتا ہے. حالانکہ جب وہ اس جگہ پر جا کر دیکھتا ہے تو شاہی محل کی شان و شوکت، شاہی محل کی جو شان تھی اس شان کو دیکھ کر اپنے بانس اور اپنے پرانے اور بوسیدہ اور سڑے ہوئے بانس کو بے قیمت اور بے حیثیت سمجھتا ہے. راستے میں بڑے ذوق میں تھا، وجہ اس کی یہ ہے کہ اس نے ابھی تک شاہی محل کے شان و شوکت کو دیکھا ہی نہیں، اس لیے اپنے بانس کو بڑا سمجھنے لگا، اپنے سڑے ہوئے بانس کو بڑی قدر و قیمت دینے لگا. لیکن جب شاہی محل کی شان و شوکت کو دیکھے گا تو اپنے بانس کی قدر و قیمت، اپنے بانس کی حیثیت، اپنے بانس کی بے قدر ہونا اس کی نگاہ کے اندر واضح ہو جائے گا. اسی طرح ابھی تک بندے نے اللہ کے دربار کی عالیشان، اللہ تعالیٰ کے علو عالیشان دربار کو دیکھا نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت اور کبریائی کا ابھی تک اسے علم اور معرفت نہیں ہے، اس سے اپنے ٹوٹے پھوٹے عمل کو بہت اونچا سمجھتا ہے. ابھی راستے میں ہے، جب یہ آنکھیں بند ہوگی اور آخرت کی آنکھیں کھول دی جائے گی، اللہ تعالیٰ کی دربار کی شان و شوکت اس کے نظر کے سامنے ہوگی، اللہ تعالیٰ کی عظمت اور کبریائی اس کے نگاہ کے سامنے ہوگی، تو اپنے ساری زندگی کے اعمال اس کو بالکل ہیچ نظر آئیں گے. اس لیے بہت ضروری ہے کہ اپنے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات کے متعلق علم حاصل کرے، معرفت حاصل کرے، تاکہ اس معرفت کے بعد جو ابدیت اور تقوی حاصل ہو وہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں مقبولیت سے نواز دے. یہ صفت ابدیت کتنی اونچی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے عظیم المرتبت سابقین انبیاء کا جہاں تذکرہ قرآن کریم میں فرمایا، بطور خاص اسی صفت عبدیت کو ذکر فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذریۃ من حملنا مع نوح انہ کان عبدا شکورا، کہ وہ لوگ جن کو ہم نے حضرت نوح کے ساتھ کشتی کے اندر سوار کیا تھا. کون حضرت نوح؟ انہ کان عبدا شکورا، حضرت نوح تو بڑے شکر گزار بندے تھے. عبد کو ذکر فرمایا. ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں وَاذْكُرْ عَبْدَنَا داؤد
اور ہمارے بندے داؤد کو ذکر کرو، داؤد کا یاد کرو، داؤد کا تذکرہ کرو۔ داؤد کون تھے؟ اللہ کے نبی تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالی یہاں پر بھی عبد کو ذکر فرماتے ہیں۔ ایک جگہ فرمایا وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے داؤد کو سلیمان جیسا بیٹا عطا فرمایا، نعم العبد، اور وہ تو کتنے ہی بہترین بندے تھے۔ فرمایا وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب، آپ ہمارے بندے اور عبد ایوب کا تذکرہ کریں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی جگہ جگہ پر اپنے عظیم المرتبت جہاں سابقین انبیاء کا تذکرہ فرما رہے ہیں، وہاں ایک بطور خاص جو صفت بیان فرما رہے ہیں وہ ہے عبد اور بندے کی، یعنی شان عبدیت کا اللہ تبارک و تعالی نے تذکرہ فرمایا۔ اور یہ شان عبدیت صرف ان حضرات انبیاء کی زندگی کے اندر محدود نہیں رہی، اسی شان عبدیت کی دعوت، اسی بندگی کی دعوت ان حضرات انبیاء علیہ السلام نے اپنے اپنی قوموں کو دی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال یا قوم اعبدوا اللہ، ہم نے نوح کو ان کے قوم کی جانب بھیجا تھا تو نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو یہ دعوت دی تھی اعبدوا اللہ، کہ اللہ کی بندگی کو اختیار کرو۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا گیا، انہوں نے کہا یا قوم اعبدوا اللہ، اے قوم اللہ کی عبادت کرو۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ، قوم ثمود کی طرف حضرت صالح کو بھیجا گیا، انہوں نے بھی عبدیت کی دعوت دی اور کہا اعبدوا اللہ، اللہ کی بندگی کو اختیار کرو۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ، اور قوم مدین کی طرف حضرت شعیب علیہ السلام کو بھیجا گیا، انہوں نے بھی کہا تھا یا قوم اعْبُدُوا اللَّهَ، اے میری قوم اللہ کی بندگی کو اختیار کرو۔ یعنی آپ دیکھیں انبیاء علیہ السلام خود کو اس شان عبدیت سے، اس صفت عبدیت سے متصف ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ اپنی قوم کو بھی اسی صفت اور اسی وصف کے ساتھ متصف کرنے کی فکر میں ہیں۔ جب یہ شان عبدیت انسان کی زندگی میں آتی ہے، جب اپنا بندہ ہونا، اپنے بندے ہونے کا استحضار اس کی زندگی میں آتا ہے، تو ہر عمل کو بجا لانا، ہر کا نیک کام کو انجام دینا اور ہر برائی سے رکنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ اور جب یہ عبدیت زندگی میں نہیں ہوتی، اپنا غلام ہونا اس کی زندگی میں استحضار نہیں ہوتا، رب العالمین کے خالق اور مالک ہونے کا استحضار نہیں ہوتا، تو پھر اللہ تعالیٰ کے احکامات پر اعتراضات ہوتے ہیں، پھر نیک کام کو بجا لانا دشوار ہوتا ہے، برے کام سے روکنا انسان کو بھاری معلوم ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں گزرے ہوئے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ گزرا ہے محمود غزنوی، اس کا ایک غلام تھا ایاز، جس کے متعلق شعر بھی مشہور ہے کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ بندہ نواز۔ تو وہی محمود ہے، محمود غزنوی جو وقت کا بادشاہ تھا، اور اس کا ایک غلام تھا ایاز نامی۔ یہ غلام کون تھا؟ یہ غلام کسی اچھے خاندان سے، کسی اچھے علاقے کا فرد نہیں تھا، گاؤں اور دیہات کا رہنے والا، بظاہر اس کی کوئی شان و شوکت اور حیثیت نہیں تھی۔ واقعہ یوں ہوا کہ وہ محمود غزنوی بادشاہ کے محل میں آیا، محمود غزنوی بادشاہ نے اس کی عقل کو، اس کی فراست کو دیکھا، اس کی سمجھداری کو دیکھا، اس کی صلاحیت کو بھانپا، اور اس کے بعد اسے اپنے مقربین میں داخل کر لیا۔ جب وہ اس کے مقربین میں داخل ہوا تو پہلے سے جو بادشاہ کے مقربین تھے ان کو بڑا حسد ہو گیا کہ ہم بڑے بڑے خاندان والے، بڑے شان و شوکت والے،
آج تک جو رتبہ اتنی طویل عرصہ خدمت کے بعد ہمیں حاصل نہیں ہوا، کچھ وقت میں آنے کے بعد یہ ایاز وہ رتبہ لے گیا، حالانکہ گاؤں اور دیہات کا رہنے والا ہے، اس کا خاندان کوئی اونچا خاندان نہیں اور بظاہر اس کی کوئی شان و شوکت نہیں ہے، پھر یہ اتنا عظیم رتبہ اسے کیسے حاصل ہو سکتا ہے؟ اس کے خلاف پروپیگنڈے کیے گئے، موقع کی تلاش میں رہے کہ ایسا کوئی موقع مل جائے کہ اس کی شکایت بادشاہ سے لگائی جائے۔ انہوں نے دیکھا کہ ایاز کا ایک مخصوص کمرہ ہے، اور روزانہ اس مخصوص کمرے میں جا کر ایک خاص الماری کو کھولتا ہے، روزانہ اس الماری کو دیکھ کر آتا ہے، اس کی جانچ پڑتال کرتا ہے، اور یہ روزانہ کا اس کا معمول ہے۔ اب ان مقربین کو، ان وزیروں کو ایک شوشہ مل گیا، انہوں نے بادشاہ کے سامنے اس بات کی شکایت لگائی کہ بادشاہ سلامت، یہ جو ایاز ہے گاؤں اور دیہات کا رہنے والا ہے، محل میں آئے ہوئے کچھ ہی وقت گزرا ہے، ہمیں اس بات کا شک ہے کہ اس نے اپنے مخصوص کمرے کے اندر مخصوص الماری میں قیمتی موتی اور جواہرات شاہی خزانے سے چرا کر اس الماری کے اندر رکھے ہیں، اسی لیے وہ روزانہ اس مخصوص کمرے کے اندر جا کر اس خاص الماری کو روزانہ کھول کر اس کو دیکھتا ہے اور روزانہ اس کی حفاظت کا انتظام کرتا ہے، اور اسی کے ساتھ وہ اس کمرے میں کسی کو داخل بھی نہیں ہونے دیتا، اور اس الماری میں کسی کو جھانکنے کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ یقیناً اس نے شاہی خزانے سے چوری کی ہے۔ جب بادشاہ سلامت کو اس بات کی شکایت لگائی گئی تو بادشاہ سلامت نے ایاز کو بلایا اور کہا کہ ایاز، کیا تمہارے پاس مخصوص کمرے میں کوئی مخصوص الماری ہے؟ اس نے کہا کہ جی بادشاہ سلامت ہے۔ کہا کیا آپ اس الماری میں روزانہ دیکھنے کے لیے جاتے ہو؟ کہا جی روزانہ جاتا ہوں۔ اس میں کسی کو جھانکنے بھی نہیں دیتے؟ کہا نہیں جھانکنے دیتا ہوں۔ اسے چابی طلب کی گئی اور درباری کو کہا گیا کہ اس مخصوص کمرے کی اس الماری کو کھولو اور جو کچھ اس میں رکھا ہوا ہے وہ سارا کا سارا لے کر یہاں آؤ۔ اب درباری بہت خوش ہوئے کہ اب تو آج ایاز کی پول کھل جائے گی، اس کی چوری لوگوں کے سامنے عیاں ہو جائے گی، اور آج بادشاہ سلامت اسے اپنے دربار سے نکال دیں گے۔ بہرحال وہ درباری گیا، اس نے اس کمرے میں مخصوص الماری کو کھولا، کھولنے کے بعد اس الماری میں سے صرف 3 ہی چیزیں میسر ہوئی، ایک اس کا پرانا جوتا، ایک پرانا تہبند اور ایک پرانا کرتا اس الماری کے اندر رکھا ہوا تھا۔ جب وہ درباری اس 3 چیزوں کو لے کر بادشاہ سلامت کے دربار میں حاضر ہوا، بادشاہ نے دیکھ کر حیرانی کا مظاہرہ کیا اور کہا کہ ایاز یہ کیا ہے؟ صرف یہی چیزیں ہیں؟ ایاز نے کہا کہ بادشاہ سلامت یہی چیزیں ہیں۔ کہا اس کے علاوہ کچھ نہیں؟ کہا کچھ بھی نہیں ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ یہ تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے جسے روزانہ جا کر دیکھا جائے، کہ یہ تو کوئی قیمتی چیز نہیں ہے کہ جسے مخصوص الماری کے اندر بند کر کے رکھا جائے، یہ تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ لوگوں سے اس کو چھپایا جائے، یہ تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ روزانہ دیکھا جائے کہ ٹھیک ہے یا بگڑ گئی ہے، پھر تم نے ایسا کیوں کیا؟ ایاز کا جواب سنیں۔ ایاز نے اپنے آپ کو، اپنی حقیقت کو پہچانا، اپنی حقیقت کے اوپر نظر رکھی، بادشاہ کی عظمت، جلالت شان اور اس کے انعام کی طرف نظر رکھتے ہوئے جواب دیا کہ بادشاہ سلامت، بات دراصل یہ ہے کہ میں گاؤں اور دیہات کا ایک معمولی سا بندہ ہوں۔ جب آپ کے دربار میں آیا تھا تو میں نے یہی پرانے پھٹے ہوئے جوتے پہنے تھے، یہی پرانا تہبند اور یہی پرانا کرتا میں نے جسم کے اوپر زیبتن کیا ہوا تھا۔ جب میں آپ کے یہاں آیا، آپ نے میری قدر کی، آپ نے مجھے اونچا مرتبہ عطا کیا، آپ نے مجھے اپنے مقربین کے اندر جگہ عطا فرمائی، آپ نے اتنے انعامات سے مجھے نوازا، لیکن میں نے ان 3 چیزوں کو الماری کے اندر محفوظ اس لیے رکھا ہے، میں روزانہ اس الماری کو کھول کر دیکھتا ہوں، اپنے آپ کو مخاطب کرتا ہوں کہ ایاز دیکھ، اپنی حقیقت کو مت بھولنا، اپنی حقیقت کو پہچان، اپنی حقیقت سے باخبر رہ۔ تیری حقیقت یہ تھی جب تو بادشاہ سلامت کے دربار میں آیا تھا، تیرے جوتے پھٹے اور تیرے جوتے پرانے تھے، تیرے تہبند اور تیرے کرتے پھٹے اور پرانے تھے۔ آج بادشاہ سلامت نے تجھے اپنے مقربین کے اندر رتبہ دیا ہے، لیکن تو اپنی حقیقت سے بے خبر مت رہنا۔ یہ سب کا سب بادشاہ سلامت کی عنایت ہے، بادشاہ سلامت کا محض انعام ہے۔ جب بادشاہ سلامت نے اس جواب کو سنا تو بہت زیادہ خوش ہو گئے۔
تو اسی طرح اگر مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ اس واقعے کو ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ اگر یہی خشیت، اگر اسی طرح اپنی حقیقت کو دیکھنا اور بادشاہ کی جلالت شان کو دیکھنا جس طرح ایاز کے اندر موجود تھا، ایک بندہ مومن کے اندر بھی اگر اپنی حقیقت کو پہچاننے کا جذبہ پیدا ہو جائے کہ میں کون تھا، کل میرا کوئی نام نہیں تھا، آج اللہ نے مجھے وجود بخشا، کل کو میں معدوم ہو جاؤں گا، اللہ کی اجل آ جائے گی، موت کے شکنجے میں مجھے پکڑا جائے گا، میرا قصہ دنیا سے تمام اور ختم ہو جائے گا، دنیا میں مختصر وقت لے کر آئے ہیں، اگر اپنی حقیقت کو پہچانے، اللہ کی جلالت شان اور عظمت اور مرتبت کو پہچانے، تو انسان کے لیے اس دنیا میں رہتے ہوئے نیک کام کو کرنا اور برائی سے بچنا آسان ہو جائے گا۔ یہ معرفت تھی ایک غلام ایاز کے اندر، تو اس کے لیے بادشاہ کے ہر حکم کو پورا کرنا بھی آسان ہو گیا تھا۔ ایک مختصر سا واقعہ کہ اسی ایاز اور محمود غزنوی کا ایک واقعہ اور لکھا کہ محمود غزنوی نے ایک روز اپنے سارے درباریوں کو جمع کیا اور کہا کہ آج میں تمہارے عقل کا، تمہاری سمجھداری کا امتحان لینا چاہتا ہوں، اور اس نے قیمتی جواہرات، قیمتی موتیاں درباریوں کے سامنے پیش کر دی، اسی کے ساتھ ایک ہتھوڑا بھی ان کو دے دیا اور کہا کہ آج تمہاری عقل مندی کا امتحان لیا جائے گا، آج تمہاری سمجھ کا امتحان لیا جائے گا، اس کو توڑو۔ ایک درباری اور مقرب کو دیا گیا، اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت، عقل کا امتحان لینے والے ہیں اور عقل کا تقاضا یہ ہے کہ اتنا قیمتی ہیرا ہے، اتنا قیمتی موتی ہے، اسے بھلا کیسے ضائع کیا جا سکتا ہے؟ اس نے ہتھوڑا اٹھا کر سائڈ پہ رکھ دیا اور کہا کہ بادشاہ سلامت، یہ قیمتی ہیرا نہیں توڑا جا سکتا۔ دوسرے درباری کو دیا، تیسرے مقرب بندے کو دیا، اس طرح اپنے جتنے مقربین تھے ایک بعد دیگر سب کو دیتا چلا گیا اور سب نے یکساں ہی جواب دیا کہ بادشاہ سلامت، عقل کا تقاضا یہ ہے کہ اتنے قیمتی ہیرے کو اور اتنے قیمتی جواہرات کو ان ہتھوڑے سے ضائع نہ کیا جائے۔ حالانکہ بادشاہ نے حکم دیا تھا کہ اس کو توڑو، لیکن عقل کے تقاضے پر عمل کر کے وہ توڑنے سے باز رہے۔ جب ایاز کی باری آئی، وہ ہتھوڑا ایاز کو تھمایا گیا، ایاز نے اس ہتھوڑے کو لیا اور قیمتی جواہرات پر اس زور سے ضرب لگائی کہ وہ سارے کے سارے ہیرے ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو گئے، وہ جواہرات ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو گئے اور ساری ہی قیمتی جواہرات بالکل ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ اس واقعے کو دیکھا، اس منظر کو دیکھنے کے بعد درباری بہت زیادہ خوش ہو گئے کہ اس نے آج اپنے بے وقوفی کا مظاہرہ کیا ہے، آج اس نے اپنی عقل مندی کو چھوڑ دیا اور اس نے قیمتی جواہرات کو ضائع کر دیا ہے۔ یقیناً آج بادشاہ سلامت اپنے دربار عالی سے اس کو نکال دیں گے۔ ایاز سے پوچھا بادشاہ سلامت نے کہ ایاز کیا بات ہے؟ سارے درباری نے عقل کا مظاہرہ کیا، سارے نے قیمتی جواہرات اور موتیوں کو توڑنے سے منع کر دیا، تم نے بھلا اسے کیوں ضائع کر دیا؟ ایاز کا جواب سنے۔ ایاز نے کہا کہ بادشاہ سلامت، میرے سامنے دو چیزیں تھی، میرے نگاہ کے سامنے دو امر تھے، ایک یہ تھا کہ میں عقل کے تقاضے پر عمل کروں اور آپ کے حکم کو توڑ دوں، اور دوسرا یہ تھا کہ آپ کے حکم پر عمل کروں، قیمتی جواہرات کی قیمت کو ضائع کر دوں، اپنے عقل کے تقاضے کو ختم کر دوں، توڑ دوں۔ میں نے دوسرا امر اختیار کیا کہ میں نے آپ کے حکم کو اختیار کیا اور اپنے عقل کے تقاضے کو چھوڑ دیا۔ بادشاہ سلامت اس کے اس جواب سے بہت زیادہ خوش ہوئے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس شکایت کو نقل کرنے کے بعد کہ اگر ایاز کے دل میں بادشاہ کے حکم کی جو حیثیت تھی، جو قدر و قیمت تھی، اگر وہی قدر و قیمت آج ایک بندے مومن کے دل کے اندر پیدا ہو جائے کہ عقل کے سارے تقاضے توڑے جا سکتے ہیں، ہمارے نفس کے سارے تقاضے چھوڑے جا سکتے ہیں، لیکن رب العالمین کا حکم نہیں چھوڑا جا سکتا، رب العالمین کا فیصلہ نہیں توڑا جا سکتا، اگر یہ عبدیت پیدا ہو جائے، اگر اس طرح کی معرفت اور علم پیدا ہو جائے تو پھر بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب سے محبوب ترین بنتا ہوا چلا جائے گا۔ یہی عبدیت انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب عطا فرماتی ہے۔ دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو اس صفت عبدیت سے متصف فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خشیت اور تقوی والی زندگی گزارنے کی توفیق اور سعادت سے ہم تمام کو مالا مال فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔